سومرو صاحب، آپ نے بھی بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم زرداری بھگاؤ سندھ بچاؤ تحریک چلائیں گے، تو کافی آگے نکل گئے ہیں. تو کوئی راستہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مفاہمت ہو جائے، یا اب دمادم مست کلندر ہے؟ حامد میر بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس حساس مسئلے پر آپ نے مجھے لیا ہے. تنگ آید بجنگ آید. اب صورتحال یہ ہے کہ میں اگر 1 منٹ آپ مجھے دیں گے، سندھ اسمبلی سے انہوں نے اپنی مرضی کا بلدیاتی بل پاس کروایا. کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس نے تمام جماعتوں نے اس بل کو مسترد کیا. انہوں نے ایک نہ سنی آل پارٹیز اعلامیہ کو ردی ٹوکری میں پھینک دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بلدیاتی بل انسانی حقوق کے منافی ہے، 73-74 سیکشن کو ختم کرنا چاہیے. سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ردی ٹوکری میں پھینک دیا. پھر اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کی، یا 9 کلومیٹر پر 2 قومی اسمبلی، 3 صوبائی اسمبلی، 6 پولیس اسٹیشن پر محیط ایک یونین کونسل بنائی گئی. شہر لاڑکانہ کو جیتنے کے لیے ایک یونین کونسل 23,000 ووٹ پر، ایک یونین کونسل 13,000 ووٹ پر، ایک یونین کونسل 4,000 ووٹ پہ بنائی گئی ہے. جہاں ان کا اپنا حلقہ ہے وہاں 5 پولنگ اسٹیشنز ایک اسکول میں، مخالفین کے حلقے ہیں 6 کلومیٹر پولنگ اسٹیشن باہر کی گئی. پھر ڈی آر اوز کے ذریعے مخالفین کے فارم رد کروائے گئے. اس کے بعد کل الیکشن ڈے پہ کیا ہوا ہے، آپ کے لاڑکانہ میں جیو کے بہت پرانے رپورٹر ہیں صابر علی شاہ صاحب، ان سے آپ معلومات لیں. وہ چشمدید گواہ ہیں کہ کس طرح پولنگ اسٹیشن میں ٹھپے بازی کی گئی، کس طرح پیسے چلائے گئے، کس طرح پولیس گردی کی گئی، فائرنگیں ہوئی ہیں، کارکن زخمی ہوئے ہیں. کارکن میرے اس وقت 150 سے زائد کارکن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. پولیس اور پیپلز پارٹی کے گنڈوں کی گنڈا گردی کی وجہ سے پولیس بی ٹیم بنتے ہوئے ٹھپے بازی کرتی رہی ہے. جب یہ صورتحال ہوگی کہ 25 جولائی 2018 کے اگر دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف جے یو آئی کراچی سے اتنا بڑا مارچ کر سکتی ہے، تو پھر آج تو دھاندلی کے ساتھ دہشت گردی بھی ہوئی ہے. اور پھر دہشت گردی اس جماعت نے کی ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کا تمغہ لے کر گھومتی پھرتی ہے. اس جماعت نے کی ہے جو کہتی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے دعوے دار ہیں، اور انہوں نے یہ حالت کی ہے. اگر یہ آزاد اور شفاف الیکشن کراتے تو شاید ایک حلقہ نہ جیتے. اس کے باوجود کہ میں نے 250 سیٹیں 14 اضلاع میں جیتی ہیں، اس کے باوجود کہ میں نے 6.5 پونے 7 لاکھ ووٹ لیے ہیں، پھر بھی میں نے یہ ثبوت ہے میرے پاس، ایک پولنگ کے ریزلٹ موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، دھاندلی کے تمام تر ثبوت موجود ہیں. اس کے بعد کیسے میں کہہ دوں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے، شفاف ہوا ہے؟ کیسے میں کہہ دوں حامد میر صاحب کہ یہ جو ہے وہ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر جو مرکز میں جمعیت علماء اسلام آپ کی پارٹی اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پھر آپ بیٹھے رہیں گے یا مولانا فضل الرحمان صاحب بات کریں گے کسی سے اس معاملے پہ؟ ہم نے ایم کیو ایم والے بھائی میرے، میں ان کو کہتا ہوں آپ تو شکریہ ادا کریں کہ ایک پریس کانفرنس پر آپ سے الیکشن کمیشن نے رابطہ کر لیا. میں 14 دن کے پریس کانفرنس ایک ضلع کے پیش کر سکتا ہوں کہ میں روزانہ پریس کانفرنس کرتا رہا ہوں، لیکن تاحال الیکشن کمیشن نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں درخواست کی ہے، امیدواران کی طرف سے، زخمی کارکنان کی طرف سے، صوبہ سندھ کی جماعت کی طرف سے، کہ جی اگر ہمارے کارکنوں کا یہاں لہو گرتا رہے اور ہم اس حکومت کا حصہ بنے جس میں زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. مجھے امید ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب سنجیدگی کے ساتھ ہمارے تحفظات کا جائزہ لیں گے. کارکنوں کے اندر جو اس وقت بہت سخت غم ہے، غصہ ہے، جو مینڈیٹ کم سے کم عوام کو اس دھاندلی سے نکالنے کے لیے آواز تو بنیں گے. اگر ہمیں یہ مینڈیٹ نہیں ملا، ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی اگر آزاد ووٹ مل گیا، تو ہم شکر ادا کریں گے کہ سندھ میں کوئی تو ہے جو آزاد ووٹ دے سکے گا اور آزاد فضا میں پولنگ اسٹیشن پر جا کر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندہ منتخب کر سکے گا. اچھا، اب شرجیل میمن صاحب، آپ نے امین الحق صاحب کی بات بھی سنی، سومرو صاحب کی بات بھی سنی. دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ